میں اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگائے مگر وہ سب لے کر بھاگ گیا۔ میں سڑک پر آ گیا۔ غیرت نے بھیک مانگنے نہ دی۔ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگا۔ ایک بڑی گاڑی رکی، اندر سے ایک میڈم نکلی، بولی شکل سے مجبور لگتے ہو، اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو 1 رات کا لاکھ روپے دوں گی۔ میں چونکا مگر بھوک اور حالات نے ہاں کروا دیا۔ میں نے سوچا شاید بیٹی پاگل یا بیمار ہے، چلو عزت سے پیٹ تو بھرے گا۔ شادی ہوئی، نکاح کے بعد وہ مجھے کمرے تک لے گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی۔ جب میں نے کام ختم کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے اچھے گھر کے لگتے ہو، پھر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ مگر میں مسکرا دیا کیونکہ میں یہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کون تھا اور مجھے حالات نے کیا بنا دیا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے سر جھکا دیا۔ تب ہی وہ دھیرے سے کہنے لگی اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں تمہیں 1 رات کے 2 لاکھ روپے دوں گی۔ میں ٹھٹک گیا، میرے ہاتھوں سے کپڑا گر گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے، دماغ سن ہو گیا۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں بھیک نہیں لیتا، مگر وہ مسکرا دی۔ یہ بھیک نہیں، یہ رشتہ ہے، تمہیں عزت دوں گی، تمہاری غیرت سلامت رہے گی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، میں نے نظریں نیچی کر لی۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا اگر میں ہاں کر دوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اماں کا چہرہ دماغ میں ابھری، چھوٹی بہن کی مسکراہٹ یاد آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے سوچنے دو، فیصلہ تو میں اس وقت کر چکا تھا، اس لیے میں نے اگلے ہی دن اس عورت کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تیار ہوں مگر میرے اس نکاح میں میرے گھر والے شامل نہ ہوں گے۔ وہ عورت جیسے خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ وہ بنگلہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرا نکاح سادگی سے آرام کے ساتھ ہو گیا۔ مجھے بس ایک بات کی جلدی تھی، میں جان سکتا کہ ہر اس لڑکی کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو اس کی ماں نے ایک سڑک چلتے سے اس کا نکاح کروا دیا اور ساتھ ہی اتنی بڑی رقم بھی دینے کو تیار تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی معذور لڑکی تھی جس کی ماں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے حالات سے تنگ آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کر رہی تھی۔ لیکن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حسین ہے، میں لاہور کے نواحی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی ایک چھوٹی بہن اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ابا ایک سرکاری کالج میں کلرک تھے اور اماں ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتی تھی۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا، اس لیے اماں ابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ میری اپنی طبیعت تھوڑی سنجیدگی والی تھی جبکہ میری چھوٹی بہن شرارتی طبیعت کی لڑکی تھی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی اچھا تھا اور تھا بھی بڑا بیٹا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں محنت کر کے کچھ بڑا بنوں تاکہ اپنے ماں باپ کا فخر اور سہارا بن سکوں۔ میرے شہر میں تعلیمی سہولیات کم تھی تو ابا نے میرا داخلہ قریب کے شہر کے ایک اچھے اسکول میں کروا دیا۔ وہ اسکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے جب میں میٹرک میں ہوا تو اسکول کے قریب ہی ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جب میں نے میٹرک کے بعد انٹر میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی تو پھر میں نے ابا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابا کو میری خواہش پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاؤں، مگر آگے پڑھنے کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور جانا پڑنا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہ تھا مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ جب مجھے شہر میں رہتے 1 سال گزر گیا تو اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی، اس لیے ان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں پڑھائی کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھنے لگا مگر اسی دوران ابا چل بسے۔ وہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری پڑھائی جلد از جلد مکمل ہو جائے اور میں واپس جا کر اماں اور زینب کے ساتھ گھر میں ہی رہ سکتا۔ اس لیے میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تاکہ کامیاب ہو کر اپنے گھر واپس جا سکتا۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، ایک تو پڑھائی کی ٹینشن تھی، اوپر سے ہر وقت بس گھر والوں کی فکر ستاتی رہتی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی مگر وہ ایک بہادر اور ہمت والی عورت تھی، اس لیے انہوں نے خود کو ہم دونوں بچوں کے لیے سنبھالا۔ ابا کے گزر جانے کا صدمہ اماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا مگر وہ اس صدمے سے بہت جلد باہر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار میری ڈگری مکمل ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس موقع پر ابا کی بہت یاد آئی، کاش وہ میری کامیابی دیکھ سکتے۔ مگر ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی میرا اصل امتحان شروع ہو گیا اور وہ تھا ایک اچھی نوکری حاصل کرنا۔ میں نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیا مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ سے انکار ہو گیا۔ اسی دوران اماں کی طبیعت بھی کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن مجھے زینب کا فون آیا اور مجھے کہنے لگی کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ فوری علاج کی ضرورت تھی۔ یہ سنتے ہی میں فوراً گھر کے لیے نکل پڑا۔ اماں کو اسپتال لے جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کا شکار ہو گئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا مجھے کوئی بھی نوکری کرنی ہوگی
تاکہ اماں کا علاج اور گھر کے حالات بہتر ہو سکے۔ چند ہفتے بعد ہی مجھے لاہور کی ایک اچھی کمپنی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی نوکری مل گئی، اور وہاں پر میری تنخواہ اتنی تو تھی کہ میں اس تنخواہ سے اماں کے علاج کے ساتھ ساتھ زینب اور گھر کے اخراجات پورے کر سکتا تھا۔ میں نے اماں کو بہتر علاج کے لیے لاہور میں بلانا چاہا، مگر اماں نے انکار کر دیا، کیونکہ اماں اس گھر کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھی جہاں ان کی ساری زندگی گزری تھی۔ میں اماں کی جذباتی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ زینب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دل لگا کر اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور میرا ہاتھ بٹائے گی، مگر وہ میری بہن تھی، میں اس کے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں اسکول کی نوکری چھوڑ کر گھر میں آرام کرتی، مگر اماں نے میری بات ماننے سے صاف منع کر دیا۔ تب بھی میں اماں سے مسلسل ایک ہی اصرار کرتا رہا کہ وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھ سے ان کی گرتی ہوئی صحت دیکھی نہ جاتی تھی۔ مگر اماں کو تو شاید مجھ سے زیادہ گھر کے حالات کی فکر تھی، اس لیے وہ بھی نوکری چھوڑ کر گھر رہنے کو تیار نہ تھی۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی کوئی ایسا بزنس کر لوں جس سے میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جاتے اور اماں کو نوکری بھی نہ کرنی پڑتی۔ میرے پاس کوئی اتنے پیسے تو تھے نہ کہ میں اکیلا کوئی کام شروع کر سکتا، اس لیے تب میں نے اپنے ایک دوست زاور سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر کوئی کاروبار کر لیتے ہیں۔ میرا دوست زاور بہت مشکل سے راضی ہوا تھا، جس کے اپنے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ مجھے اس پر بھروسہ تو تھا، تب ہی اس کے کہنے پر میں نے اپنی نوکری چھوڑی تھی اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہاں زاور نے بھی مجھے یہ کہا کہ اس نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کو لے کر ایک کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا تھا۔ زاور نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے اپنا گھر اور اپنی ماں کا کچھ زیور بیچا تھا، اور میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچنے کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی، اور ہمارے پاس جو پیسے تھے ان پیسوں سے ہم نے ایک چھوٹا سا مچھلی فارم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب ہم نے وہ چھوٹا سا مچھلی کا فارم شروع کیا تو اس وقت نہ ہمارے پاس کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑا سرمایہ، لیکن ہاں، اگر ہمارے پاس کچھ تھا تو وہ تھی ہماری نیت، ہماری سچائی اور اس سے بڑھ کر ایک دوسرے پر بھروسہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہم نے پہلا دن کرائے کے ایک بڑے میدان میں گزارا تھا، جہاں صرف ایک پرانا سا فارم بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے کرائے کے اس میدان میں وہ سارا دن صرف صفائی میں گزارا تھا۔ وہ جگہ بے حد خستہ حالت تھی، جہاں کیچڑ میں ڈوبا ہوا ایک پرانا سا ٹینک تھا جس میں کبھی مچھلیاں ہوتی تھی، گرد آلود دیواریں، جگہ جگہ دراڑیں اور پانی کے نالوں میں جمع گندگی، بس وہی ہمارا فارم تھا۔ زاور پہلے تو یہ سوچ کر اس کام کے لیے راضی ہی نہ ہوا تھا کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں، اس لیے ہمیں منافع کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو قسمت بھی ساتھ دیتی ہے، تو میری باتیں سن کر اسے بھی یقین ہو گیا کہ شاید ہم واقعی کچھ کر سکتے تھے۔ ہم نے 3 دن میں پورے فارم کی صفائی مکمل کی، نالیاں کھول دی، پرانا پانی نکالا، نیا پائپ لگایا۔ میں دن میں مزدوروں کے ساتھ کام کرتا، رات کو نوٹس پڑھتا کہ مچھلی پالنے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ زاور اپنی ماں سے ملنے دوپہر کو گھر جاتا اور شام تک واپس آ کر میرے ساتھ پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ جو کچھ اس گائیڈ میں لکھا تھا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، مگر زاور تب بھی مجھے منع کرتا رہا کہ ہم اس کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے اس کام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کرتے، مگر میں نے اس کی ہمت باندھی، اور پھر جب ہم اس فارم کی صفائی کرنے کامیاب ہو گئے تو ہم نے اس میں مچھلیاں پالنے کا فیصلہ کیا۔ پاس کے گاؤں کے ایک پرانے مچھلی فروش نے ہمیں بتایا کہ شروع میں نقصان ہوگا، لیکن اگر ہم محنت کریں گے اور پوری لگن کے ساتھ کام کریں گے تو 6 ماہ میں نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ان 6 ماہ میں ہم نے دن رات ایک کر دیا، تب بھی زاور ہمت ہارنے لگتا تو میں اسے سمجھاتا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو دیکھنا اگلے سال تک تم اپنی ماں کے لیے نیا گھر بھی بنا سکو گے۔ میری بات پر وہ مسکرا دیتا۔ میں اندر ہی اندر خود سے یہ بھی کہتا کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو شاید میرے دوست کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ 4 ماہ گزر گئے تو فارم میں کچھ جان آنے لگی تھی، لیکن اسی دوران ایک رات شدید بارش ہوئی۔ بارش کیا تھی، گویا سامان ٹوٹ پڑا، نالیاں بند ہو گئی، پانی اوپر آنے لگا۔ جب میں صبح فارم پہنچا تو میرے قدم رک گئے۔ ہمارے آدھے ٹینک کا پانی تو باہر بہہ چکا تھا اور درجنوں مچھلیاں کیچڑ میں تڑپ رہی تھی۔ زاور مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھا اور ننگے پاؤں پانی میں اترا ہوا مچھلیاں اٹھا کر واپس ڈال رہا تھا۔ میں بھی گھبرا کر آگے بڑھا اور گھبراتے ہوئے اسے حوصلہ دیا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ ہم دونوں نے سارا دن وہ مچھلیاں بچانے میں لگا دیا، مگر پھر بھی ان میں سے آدھی مر گئی تھی اور آدھی ہی بچ سکیں۔ ہمیں کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی نقصان ہو گیا، لیکن میرا حوصلہ پھر بھی نہ ٹوٹا، حالانکہ اس وقت زاور ہمت ہارنے لگا تھا۔ اسی شام میں نے یہ بھی دیکھا کہ زاور کی بوڑھی ماں دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں چپ چاپ ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، زاور نے اپنا سب کچھ اس کام میں لگا دیا ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جانا۔ اللہ تم دونوں کی مدد کرے۔ اس دن کے بعد میں نے زاور کو کبھی کمزور پڑتے نہ دیکھا۔ اس نے جس انداز سے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہ میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ مجھے تو لگا تھا میرے لیے وہ اپنی چند ہزار روپے کی نوکری چھوڑ دینا ہی بہت بڑی قربانی تھی، مگر زاور نے تو اپنا
मकान और अपनी माँ का जेवर फरोख्त करके सब कुछ इस कारोबार के सुपुर्द कर दिया था। शुरू में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, बल्कि पहले 4 महीने में जो हमने सरमाया लगाया था एक तरह से वो साथ ही डूब गया। शुरू में हमें मार्केट से सामान भी बहुत महंगा मिलता और फिर मार्केट में जगह बनाना भी हमारे लिए आसान ना था, और अक्सर औकात ऐसा होता था कि हम दिन भर काम करते मगर मुनाफा तो दूर की बात, हमारा खर्च पूरा होना भी मुश्किल हो जाता। हमारा कारोबार क्या था? वो तो बस एक सादा सा फ़ॉर्मूला था जो हमने मुकामी मछली फ़रोशों से सीखा था, लेकिन हमने इसमें अपना इख़लास और मेहनत मिलाई थी। लेकिन ज़ावर की मेहनत बेमिसाल थी। वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करता था, खुद सारा फ़ॉर्म साफ़ करता। मैं तो कई बार इसे कहता भी था, यार थोड़ा आराम कर ले, तू भी इंसान है, मगर वो हँसता हुआ मुझे कहता, जब तक ये कारोबार अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, आराम तो बस मुझ पर हराम है। हमने दिन रात एक कर दिया, हम दोनों ने जैसे अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। हमारी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, हमारी कामयाबी। और जब हमें पहली बार एक बड़ा मुनाफा मिला तो वो दिन हमारी ज़िंदगी का खुशी भरा दिन था। वक्त गुजरता गया, हमारा कारोबार बढ़ने लगा। हमने एक वर्कर भी रखा, फिर एक छोटा सा दफ्तर भी किराए पर लिया। इलाके में हमारी पहचान बनने लगी और मैं जानता था कि यह सब हमारी कुर्बानियों की वजह से हुआ था। जब ज़ावर थक जाता तो मैं इसे हिम्मत दिलाता, जब कभी मैं मायूस होने लगता तो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक बड़ी कंपनी ने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया। वो लोग पूरे जनूबी पंजाब में एक बड़े पैमाने पर मछली सप्लाई करना चाहते थे और इन्हें हमारी शोहरत पर यकीन था। वो सब तो हमारे लिए जैसे एक ख्वाब सच होने जैसा था। हमने एक बड़ा मुआहदा साइन किया था, मगर इसके लिए सरमाया भी ज़्यादा चाहिए था। इस वक्त ज़ावर थोड़ा झिझका था, लेकिन मैंने अपने हिस्से के पैसे जमा कर दिए थे। वो साल तो जैसे हमारी ज़िंदगी के सबसे यादगार साल था। हमने दिन रात मेहनत की, अपनी नींदें तक कुर्बान की। हम फार्म के किनारे बैठे टैंकों के पानी में मछलियों की चमक देखकर मुस्कुराते। वो मंजर हमें याद दिलाता था कि ख्वाब वाकई पूरे हो सकते हैं अगर नीयत सच्ची हो। पूरा एक साल गुजरा और जब हमने हिसाब लगाया तो हमें यकीन आया कि हमने अपनी सारी सरमायाकारी का 3 गुना मुनाफा कमाया था। इस दिन हमने फैसला किया कि हम अपना कारोबार को मज़ीद फैलाएंगे। हमने अपने गांव के पास एक और ज़मीन किराए पर ली ताकि वहां नया फार्म बनाए, 4 नए वर्कर रखे और ज़ावर ने खुद मार्केट का निज़ाम संभाल लिया। मैं दफ्तर और अकाउंट्स देखता। हमने मछलियों के साथ साथ फ्राइंग यूनिट का भी प्लान बनाया ताकि होटल और रेस्टोरेंट को तैयारशुदा मछली सप्लाई कर सकते। इसलिए हमारी ज़िंदगी जैसे नई रोशनियों से भर गई। ज़ावर की अम्मा भी खुश थी और इनकी दवाएं ही तो थी जो हमें कामयाबियों की तरफ लेकर जा रही थी। अगले ऑर्डर से पहले ही मैंने अपने हिस्से की रकम मशीनरी में लगा दी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि इससे पहले ज़ावर ने भी अपनी सारी जमा पूंजी इस कारोबार में लगाई थी। इसलिए अब की बार मैंने अपना सारा हिस्सा लगा दिया। पहले से भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता। वो सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगने लगा। हमारा वो ख्वाब जैसे एक नया रूप धारने लगा। कई बार मैं सोचता कि मैं एक गरीब लड़का था जो कभी मजदूरी करता था, और ज़ावर जिसके घर के हालात मुझसे भी ज़्यादा खराब थे। अब हम दोनों अपना कारोबार चला रहे थे। पार्टनरशिप के लिए हमें मज़ीद सरमाया लगाना था। मैंने अपनी सारी बचत भी इसमें डाल दी, यहाँ तक कि अपनी अम्मा के वो ज़ेवर भी बेच दिए जो उन्होंने मेरी होने वाली बीवी के लिए संभाल के रखे थे। मगर मैंने अम्मा को ये यकीन दिलाया कि मैं इसको 2 गुना ज़ेवर बना के दूंगा, और अम्मा ने खुशी से मुझे सब दे दिया। शुरू में सब कुछ बेहतर चल रहा था, मगर फिर अचानक हालात बदलने लगे। हमने सब्र किया, मगर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। बिजली के बिल बढ़ गए, खुराक महंगी हो गई, हमारे अखराजात बढ़ने लगे। मैं दिन रात मेहनत करने लगा, कभी 2 दिन तक सोए बगैर रहता। फिर एक दिन इस कंपनी का नुमाइंदा आया जिसके साथ हमने बड़े मुआहदे किए थे। इसने हमें बताया कि अगले महीने एक बड़ी डील आने वाली है दुबई की मार्केट के लिए। हम खुशी से फूले न समा रहे थे। हमने तैयारी शुरू कर दी और मछली ली और ज़्यादा खुराक ली। नई मशीनरी इस वक्त बहुत मुझे लगने लगा हमारा नाम इंटरनेशनल सतह पर हो जाएगा। जब हमारी डील मुकम्मल हुई और हमने मछली बेच दी गई, लेकिन जब अदायगी का वक्त आया तो इस वक्त अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं इनको लिए अस्पताल चला गया और सारी जिम्मेदारी ज़ावर को दे गया। वो कंपनी के मामलात देख लेगा, मगर 2 दिन बाद ज़ावर मुझे कहने लगा हमें अभी दुबई से रकम ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आ जाएगी। वो बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए हो सकता था कुछ वक्त लग जाता। मगर फिर 1 महीना गुजरा, फिर दूसरा महीना, पैसे ना आए। मैं रोज़ ज़ावर से कहता, यार ये लोग हमें उल्लू बना रहे हैं। वो भी मुझे तसल्ली देता और कहता कि नहीं, उन्होंने वादा किया है, हमें धोखा नहीं दे सकते। मुझे यकीन था कि वो कंपनी के साथ खुद ही निपट लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया। मगर तीसरा महीना आते आते वक्त हकीकत सामने आने लगी। कुछ दिन ज़ावर फार्म पर ना आया तो मुझे इसकी फिक्र होने लगी। इसका नंबर भी बंद था। तभी मैं इसके घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही ना था कि ज़ावर मुझे बताए बगैर इतने दिन तक फार्म ना आता। मैं जब इस दिन ज़ावर के घर पहुंचा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, सारा घर खाली था, ज़ावर कहीं नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा, परेशानी और घबराहट में से इसे पुकारने लगा, मगर कोई जवाब ना आया। जब मैं काफ़ी देर तक ज़ावर के घर के पास परेशान खड़ा रहा तो इसका मोहल्ले में एक बुजुर्ग से मुझे मालूम हुआ कि ज़ावर 3 दिन पहले कहीं गया है।
کہہ رہا تھا کچھ ضروری کام ہے، تب سے واپس نہیں آیا۔ وہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے کہ وہ کہاں گیا، کس کے ساتھ، مگر بس مجھے ایک ہی جواب ملا، یہ تو نہیں معلوم۔ بس جاتے وقت وہ بہت پریشان اور جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں بے بس وہاں سے نکل آیا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا، دل بار بار کہہ رہا تھا کچھ تو غلط ہوا تھا۔ مگر کیا؟ میں نے موبائل نکالا، ایک بار پھر اس کا نمبر ملایا، مگر اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں نے اگلے 3 دن زاور کو ہر جگہ تلاش کیا جہاں تک مجھے اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ وہاں ہو سکتا تھا۔ میں ہر جگہ گیا مگر اس کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ فون پر بھی ورکرز مجھ سے پوچھتے کہ زاور بھائی کب آئیں گے، اور میں بس ایک ہی بات کہتا، جلد آ جائیں گے، بس دعا کرو۔ مگر دل جانتا تھا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ میں شاید ان ورکرز کو نہیں بلکہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چوتھے دن مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی، دوسری طرف ایک بھاری آواز تھی، میں اس کمپنی سے بات کر رہا ہوں جس کمپنی سے آپ کی ڈیل ہوئی تھی، میں اکاؤنٹس میں کام کرتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جب ان کا آرڈر وقت پر پہنچ گیا تھا تو ان کی طرف سے پیمنٹ لیٹ کیوں ہو رہی تھی، مگر اس کی بات سن کے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ سر ہماری طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے تو آرڈر ڈلیور ہونے کے 1 ہفتے کے اندر اندر ساری رقم بھیج دی تھی۔ مگر میری تسلی نہ ہوئی، میں یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ زاور دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے میں نے ان کو صاف انکار کر دیا، ہمیں کوئی رقم نہیں ملی۔ مگر اس کی اگلی بات سن کر میری سانس رک سی گئی۔ وہ کہنے لگا، سر میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رقم اس بار ایک پرسنل اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے جو آپ کے پارٹنر ہیں، ان کو تو ہم نے ساری رقم بھیجی تھی۔ میرا وجود کانپنے لگا، فون بند ہوتے ہی زمین جیسے گھوم گئی۔ میں ایک بار پھر وہ سب جھٹلا رہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ زاور جس نے میرے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے اپنا گھر بیچا، ماں کا زیور بیچا، میرے ساتھ دن رات کام کیا، وہ مجھے دھوکہ دے سکتا تھا۔ مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن حقیقت سامنے تھی جسے جھٹلانا بھی مشکل تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس نے واقعی ایسا کیا تھا تو آخر کیوں؟ اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، اس کو کوئی مجبوری تھی۔ سب کچھ مجھے معلوم ہو چکا تھا، مگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ زاور دھوکہ دے سکتا تھا۔ اگلے دن میں نے فارم کے آفس سے تمام فائلیں نکالی، مگر ہر چیز بات کی گواہ تھی کہ رقم کسی زاور احمد کے اکاؤنٹ میں گئی تھی۔ میں نے سار ہاتھوں میں پکڑ لیا، میرا دوست، میرا بھائی، میرا ساتھی جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا، سب دھوکہ نکلا۔ شاید اس پر بھروسہ ہی میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے 1 ہفتے کے بعد پولیس رپورٹ درج کرائی، مگر دل سے نہیں، بس ایک رسمی کارروائی کے طور پر۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جہاں بھی تھا لوٹ آتا، مجھے یہ سب کچھ بتاتا۔ فارم کے ورکرز تنخواہیں مانگ رہے تھے، مجھ پر قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ فارم کے ورکرز مجھ سے تنخواہ کا تقاضا کرتے، ان کے چہروں پر بے بسی لکھی تھی، مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ میں ان سے نظریں نہ ملا پاتا، کبھی اور ورکر اپنی مجبوری کا ذکر کرتا، کبھی کوئی اپنے گھر کے کرائے کا، لیکن میں ہر بار کہتا کہ 2 دن، بس 2 دن اور پھر رقم آ جائے گی۔ مگر وہ 2 دن بھی ہفتوں میں بدل گئے۔ راہ کے سپلائر فون کرتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حالات میں اب میری مٹھی سے ریت کی طرح پھسل چکے تھے۔ اماں بیمار تھی، زینب بھی جوان ہو گئی تھی، اور اس کی شادی کی فکر الگ ٹینشن میں مبتلا کرنے لگی، اس لیے میں اماں سے حقیقت نہ کہہ پاتا۔ وہ ہر شام مجھ سے پوچھتی کہ زاور نہیں آتا آج کل، مگر میں مسکرا دیتا، کام بڑھ گیا ہے اماں، وہ شہر گیا ہے، جلد آئے گا۔ جھوٹ بولنا اب عادت بننے لگا تھا، مگر سکون غائب تھا، اور پھر اماں کی دوا بھی ختم ہو گئی۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ دوا خرید سکتا۔ جب اماں کی کھانسی نہ رکی، میں فیصلہ کر چکا تھا مجھے کیا کرنا تھا۔ میں نے پراپرٹی ڈیلر کو فون کیا، میں نے خود انہیں گھر دکھایا، ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کھڑکی میری یادوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اماں کی دعائیں گونجتی تھی۔ مگر جب انہوں نے مجھے اس گھر کی قیمت بتائی تو میرے دل پر چاقو چلا۔ میں جانتا تھا کہ قیمت کم تھی، مگر مجبوری ہر دلیل سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے دستخط کیے، کاغذ پر قلم چلایا، اور ساتھ ہی میرے اندر کچھ مر گیا۔ گھر بیچنے کے بعد اماں کو بتایا کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، مسکرا دیا، اور میں نے اندر ہی اندر خود کو کوسا۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے، اور میں خود کو تسلی دیتا کہ یہ سب وقتی ہے، بس کچھ دن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فارم ابھی خالی پڑا تھا، مشینیں زنگ آلود، ٹینک خالی۔ میں آخری بار فارم کی مٹی پر ہاتھ رکھ کر پھر مجھے فارم بند کر دینا ہی بہتر لگا، ورنہ قرض، ورکرز اور سپلائر سب میری زندگی کا قرض بن جاتے ہیں۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ جب آخری ورکر بھی چلا گیا تو میں نے آفس کا دروازہ بند کیا، چابی جیب میں رکھی، مگر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے خواب دیکھے، ہنسا تھا، مگر اب وہ خوابوں کا مزار بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر میری قسمت جیسے مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ گھر چھوٹ گیا، فارم بند ہو گئے، پیسے بھی ختم۔ اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف میری غیرت تھی، جو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کوئی کام کرنے پر مجبور کرنے لگی، جس سے میں گزارے لائق چند پیسے کما سکتا۔ اماں اور زینب مجھ سے فارم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ فارم تو کب کا میری زندگی سے نکل چکا تھا۔ ایک دن جیب میں ہاتھ ڈالا تو بس 200 کے نوٹ ہی نکلے۔ میں نے وہ بھی اماں کی دوا کے لیے دے دی، اور خود سارا دن بھوکا رہا۔ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے ڈیلز کی تھی
وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ میں کوئی دیوالیہ ہو چکا تھا، سب سے دار لے چکا تھا، اس لیے کوئی دوبارہ مجھے قرض دینے کو تیار نہ تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں بازار گیا، مزدوروں کے اڈے پر کھڑا ہوا، مگر شام تک کوئی کام نہ ملا۔ جب واپس آنے لگا تو رستے میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا، وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ ڈلتی شام میں اس کے ہاتھ پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے رک کر دیکھا، مسکرا رہا تھا جیسے زندگی نے اسے شکست نہ دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود سے کہا، اگر وہ بچہ شرمندہ نہیں تو تمہیں کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ اگلے دن میں نے بھی ایک پرانا کپڑا، ایک خالی بوتل اور تھوڑا سا پانی لیا، بس اتنا ہی سرمایہ تھا۔ پھر میں سڑک کے کنارے کھڑا ہوا، پہلی بار گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگا۔ پہلی گاڑی کی رکی، ڈرائیور نے مجھے گور کر دیکھا، ہٹاؤ ہاتھ، مت لگاؤ گاڑی کو۔ میں پیچھے ہٹا، دل میں ایک چبھن ہوئی، مگر پھر دوسری گاڑی آئی، میں نے بغیر کچھ کہے شیشہ صاف کیا، ڈرائیور نے 100 روپے دے دیے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ اس ایک دن مجھے 1000 مل گئے تو لگا جیسے خزانہ مل گیا تھا۔ میں نے وہ رقم سنبھال کر رکھی، رات کے لیے کچھ کھانے کو خریدا اور گھر چل پڑا، مگر تھکن اتنی تھی کہ خود کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گیا۔ روز کا معمول بن گیا۔ میں صبح سویرے آنکھوں میں آنسو لیے گھر سے نکل جاتا، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور نظریں برداشت کرتا، مگر پھر کچھ پیسے ہاتھ آنے لگے تھے، میرے لیے اس وقت وہ پیسے ہی میری دولت بن گئی۔ کبھی کبھی راتوں کو نیند نہ آتی، میں سوچتا کہ اگر زاور واپس آ جائے، اگر فارم دوبارہ کھل جائے، پھر خود ہی ہنس پڑتا اور خود کو ملامت کرتا کہ ایسا خواب اب نہیں دیکھے جاتے۔ میری زندگی کا سب یہی معمول بن گیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے میں چوک پر پہنچ جاتا، ہاتھ میں کپڑا، ساتھ پانی کی بوتل ہوتی، گاڑی کے شیشے صاف کرتا، کبھی کوئی چند سکے دے جاتا، کبھی گالیاں، لوگوں کے چہرے پر ترس اور حقارت کی ایک عجیب امیز ہوتی، کبھی کوئی گاڑی رکتی، اندر بیٹھے بچے کھڑکی سے اشارہ کرتے، انکل یہ والا شیشہ صاف کر دو، میں ہنس دیتا، بچوں کی مسکراہٹ میں دنیا کی ساری تھکن گل جاتی۔ شام ہوتے ہی گھر چلا جاتا، کہا اماں انتظار کر رہی ہیں۔ اماں اور زینب نے بھی سوال پوچھنے چھوڑ دیے تھے، شاید گھر کی اور میری بدلتی حالت دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا تھا میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا، میں چوک پر آخری چند گھنٹوں گاڑیوں کے پاس کھڑا تھا، جب ایک سے آ کر رکی۔ گاڑی نئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کسی مہنگے پرفیوم کی خوشبو۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک عورت، 40 کے قریب عمر، مگر چہرے پر باوقار اور تھکن کا ملا جلا نقش۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ شیشہ صاف کر دو۔ میں جلدی سے شیشہ صاف کرنے لگا، میری نظر تو نیچے تھی، مگر مجھے احساس ہوا کہ مجھے عورت مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب میں نے کام ختم کیا تو مجھے کہنے لگی، تم مجھے اچھے گھر کے لگتے ہو، پھر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ مگر میں نے مسکرا دیا، کیونکہ میں یہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا میں کون تھا اور مجھے حالات نے کیا بنا دیا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے سر جھکا دیا، تبھی اس نے پرس کھولا اور ایک وزنی لفافہ پھر نکالا، پھر دھیرے سے کہنے لگی، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں تمہیں ایک رات کے 2 لاکھ روپے دوں گی۔ میں ٹھٹک گیا، میرے ہاتھوں سے ایک کپڑا گر گیا، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی، میرے ہونٹ خشک ہو گئے، دماغ سن ہو گیا۔ 2 لاکھ روپے، اتنی رقم میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتا تھا، زینب کا جہیز مکمل ہو سکتا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں بھیک نہیں لیتا، مگر وہ مسکرا دی، یہ بھیک نہیں، رشتہ ہے، تمہیں عزت دوں گی، تمہاری غیرت سلامت رکھوں گی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، میں نے نظریں نیچے کر لی۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، اگر میں ہاں کر دوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اماں کا چہرہ دماغ میں ابھرا، زینب کی مسکراہٹ یاد آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے سوچنے دو، فیصلہ تو میں اسی وقت کر چکا تھا جب اس نے مجھے 2 لاکھ روپے کی آفر کی تھی۔ وقت تو میں نے صرف اس لیے مانگا تھا کہیں میرا وہ فیصلہ غلط تو نہیں تھا، مگر پھر اماں کی بھوک اور چھوٹی بہن کی مسکراہٹ کے آگے مجھے وہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہ لگا، اس لیے میں نے اگلے ہی دن اس عورت کو اپنا فیصلہ سنا دیا، میں تیار، مگر میرے اس نکاح میں میرے گھر والے شامل نہ ہوں گے۔ وہ عورت جیسے خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ وہ بنگلہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو چلانے کے بعد اپنی ماں کے لیے بناؤں گا، مگر پھر زاور اس دھوکے باز نے مجھے دھوکا دیا۔ میرا نکاح سادگی سے آرام کے ساتھ ہو گیا، مجھے بس ایک بات کی جلدی تھی کہ میں جان سکتا ہر اس لڑکی کی ایسی کیا مجبوری تھی جو اس کی ماں نے ایک سڑک چلتے سے اس کا نکاح کروا دیا اور ساتھ ہی اتنی بڑے رقم بھی دینے کو تیار تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی معذور لڑکی تھی جس کی ماں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے حالات سے تنگ آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کر رہی تھی، لیکن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جس سے میرا نکاح ہوا تھا، سفید دوپٹے میں ملبوس، کمزور سی، خوف زدہ سی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور تھکن کا امتزاج تھا۔ میرے قدم جیسے فرش سے جڑ گئے، میرا دماغ سن ہونے لگا، کیونکہ وہ وجہ میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کا نکاح مجھ سے کیا تھا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا تم حاملہ ہو؟ تب اس نے نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں صرف خاموشی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی، ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے دل میں جیسے کسی نے تیز دھار چاقو گھونپ دیا۔ پھر اس کی ماں نے مجھ سے نکاح کیوں کروایا؟ ایک لمحے میں سب کچھ الجھ گیا، میری غیرت، میرے خواب، میری مجبوری، سب کا مطلب بدل گیا۔ میں نے پوچھا، یہ نکاح کیوں کیا؟
مجھے وہ ساری بات بتا دی کہ اس کی اماں نے مجھے ہی کیوں چنا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر میں ڈاکو آ گھسے تھے، انہوں نے ہمارے گھر سے سارا قیمتی سامان لوٹ لیا، مگر جب اس سے بھی ان کا دل نہ بھرا تو انہوں نے سامان کے ساتھ میری عزت پر بھی ہاتھ صاف کر دیے۔ اس وقت بدنامی کے ڈر سے ہم نے کسی کو کچھ نہ بتایا، مگر جب وقت گزر گیا مجھے اور اماں کو احساس ہوا کہ ڈکیتی میں ہمارا سب کچھ لٹ گیا، مگر ہم کسی کو یقین دلاتے کیونکہ جو بھی ہوا اس میں ہمارا اپنا قصور تھا۔ ہم نے ٹھیک وقت پر کسی کو کچھ نہ بتایا بلکہ بات کو چھپا دیا۔ معلوم ہونے پر اماں نے خطیب کے رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے اس بارے میں بتایا کہ شاید ہی کوئی مجھے قبول کر لیتا، کیونکہ اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں اس بچے کو ضائع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کسی بھی رشتہ دار نے میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ بس تب سے ہی اماں کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنے لگی جو مجھے اور اس بچے کو عزت سے اپنا سکے۔ اماں چاہتی تھی کہ میں اس بچے کو کسی جائز نام کے سائے میں جنم دوں۔ تمہیں شاید اس لیے چنا گیا کہ تم غریب ہو، مجبور ہو مگر شریف ہو۔ ایسے لوگ بھلے ہی مجبور ہوں مگر عزت نہیں بیچتے۔ میرے آنسو خود بہت بہہ نکلے۔ میں سوچتا تھا میں ایک غلط سودا کرنے جا رہا تھا، مگر حقیقت میں کسی عزت بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اتنی عجیب دنیا ہے، کچھ لوگ محبت کے باوجود بھی ساتھ نہیں رہ پاتے اور کچھ اجنبی صرف ایک فیصلہ لے کر ایک دوسرے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ہی زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری تھی، مگر وہ لڑکی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی تھی وہ ایک کربناک طوفان سے گزری ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا درد تھا جیسے اس نے اپنی عمر کے سب آنسو ایک ہی لمحے میں رو دیے ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی مگر وہ بس اتنا بولی، میری زندگی میں جو ہوا وہ میری مرضی سے نہیں تھا۔ اماں چاہتی ہیں کہ یہ راز ہمیشہ دفن رہے، اس لیے کل صبح تم آزاد ہو جاؤ گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اسے اس مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ میں اس بچے سمیت قبول کرنے کو تیار تھا۔ میری بات سن کر اس کے جی پر عجیب سا نور تھا، شاید پہلی بار اسے سکون ملا تھا۔ اب اس کا بچہ دنیا میں کسی کے نام کے سائے میں آئے گا۔ اس کی ماں نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے اور کہا یہ وعدے کے مطابق وہ رقم ہے، مگر میں نے وہ لفافہ نہ لیا۔ وہ عورت چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی، تم جیسے لوگ اب شاید دنیا میں باقی نہیں رہے، لیکن تم نے میری سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ عورت ایک بہت بڑا بزنس کر رہی تھی، مگر میں اس کو اس دن سے پہلے جانتا تھا جب اس نے میری نیک نیتی دیکھی تو مجھے اپنے ہی ساتھ بزنس میں شامل کرنا چاہا، کیونکہ وہ جان چکی تھی میں نے اس کے پیسے قبول نہیں کروں گا۔ جب میں نے اس کی بیٹی کی کہانی سنی تو میرا دل اس بات پر راضی ہی نہیں ہوا۔ میں کسی کی مجبوری کو پیسوں سے کیش کر لیتا، اس لیے میں نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب مجھے اس نے اپنے بزنس میں شامل ہونے کا کہا تو اس میں سے انکار نہ کر سکا، بلکہ مجھے اس وقت وہ عورت ایک فرشتہ لگی جو مشکل وقت میں میری مدد کو آئی۔ جب میں نے اماں کو ساری بات بتائی کہ میں ایک مجبور لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں کیونکہ معاشرے میں بے عزت ہونا نہیں چاہتی تھی، تب ہی میں نے اماں کو زاور کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا کہ وہ کس طرح وہ منافع ملنے پر سارا پیسہ لے کر بھاگ گیا تھا۔ اس وقت سے میں مقروض ہو کر رہ گیا، کس مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کر رہا تھا۔ اماں دیر تک خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا وہ آنسو تھے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں سکون کے لگ رہے تھے۔ اماں نے اپنی جھریوں بھری ہتھیلیاں میرے سر پر رکھی اور مجھے دعا دی کہ بیٹا جو فیصلہ انسان دل سے کرے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تم نے کسی مجبور عورت کے ساتھ نیکی کی، کسی کی عزت بچائی، اللہ تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اماں نے مجھے کچھ نہیں، بس موقع ملنے پر صبر ضمیر نہیں، وہ مسکرا دی کہ بیٹا یہی تو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، جب آدمی کے سامنے دولت، طاقت یا آسان راستہ رکھا جائے پھر بھی وہ سیدھے راستے پر رہے۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ بزنس شروع کیا تو میرے گھر کے حالات ہفتوں میں بدلنے لگے۔ پھر میں نے اپنے فارم میں دوبارہ شروع کیا جو میرے عروج کا سبب بھی بنا اور زوال کی وجہ بھی وہی تھا، مگر میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس زمین میں میرے بہت سے خواب دفن تھے جن کو میں حقیقت میں بدلنا چاہتا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ میں نے وہ فارم کتنی اچھی طرح سے چلایا تھا، اس لیے وہی پرانے ڈیلر میرے پاس آنے لگے اور تب ہی زاور کو بھی شاید خبر مل گئی میں وہ فارم ایک بار پھر سے شروع کر چکا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، مجھے اس کو دیکھ کر غصہ نہیں ہے بلکہ میں اس کو دیکھ کر ایسے انجان بن گیا جیسے میرا اس سے کوئی کبھی واسطہ ہی نہ رہا۔ وہ مجھ سے معافیا مانگنے لگا کیونکہ وہ جو پیسے لے کر بھاگا تھا ہر کتنا عرصہ چلا سکتا تھا۔ جب وہ پیسے ختم ہوئے تو اس نے اپنی ہمت نہ تھی کہ وہ دوبارہ میرا سامنا کر سکتا۔ جب اس نے حالات بد سے بدتر ہوئے تو اس کی ماں کی بیماری کے علاج کے لیے اس کے پاس بھی پوٹی کوڑی نہ بچی اور چل بسی۔ اس وقت سے زاور خود میں ہمت پیدا کرتا رہا، وہ کسی طرح مجھ تک پہنچ کر مجھ سے معافی مانگتا۔ میں اسے معاف تو کر چکا تھا مگر دوبارہ اس سے کوئی تعلق رکھنا نہ چاہتا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ میرے گھر کے حالات بھی تو اس قدر برے ہو گئے تھے، میری اماں بھی تو بیمار تھی اور شاید اس کی اماں سے زیادہ بیمار ہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے میری ماں کو زندگی دی، صحت دی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے میری مدد کی تھی۔ لیکن زاور جو مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ تو آج کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔